بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حالیہ دنوں میں پاکستان آئے تھے، جو لکی مروت سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے یعنی لکی مروت میں لوگ تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، نمازی بھی ہیں، یعنی پورا اسلامی معاشرہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں زنا، سود وغیرہ جیسے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور علماء ان گناہوں کو کیوں نہیں روکتے؟ تو اس لڑکی کے سوال پر ڈاکٹر نائک نے جواب دے دیا کہ یا تو وہاں اسلامی معاشرہ نہیں ہے یا پھر وہاں یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ اور گناہ اور جرائم آپس میں متضاد ہیں۔ جہاں اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوں گے، اور جہاں گناہ ہوں گے وہاں اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نائک نے جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے چھوٹا سا عقلی جواب دے دیا جو کہ سراسر غلط تھا۔ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کے سوال میں خطا ہے، آپ کو معافی مانگنا چاہیے، آپ غلط ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ گناہ اور جرائم ہر وقت ہر معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو روکنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، ریاستی قوانین اور ان پر عمل داری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں شریعت یعنی قرآن اور حدیث ایک الہامی قانون ہے اور سارے مسلمانوں کے سامنے موجود ہے، اور ہر کسی کو اختیار ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لکی مروت ہو یا لاہور ہو یا پشاور ہو، وہاں مکمل اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اعتقادات میں تو یہ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن اعمال اور عبادات میں یہ لوگ کمزور ہیں، اور وہ کچھ ایسا بہت کم کرتے ہیں جن کا اسلام میں امر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ گویا کہ اس لڑکی نے معاشرے کو یہ میسج دیا ہے کہ لکی مروت میں سارے لوگ بدکار اور سودخور ہوتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ 100 میں سے کوئی 5 لوگ گنے چنے ہوں گے جو بدکار ہوں گے اور باقی 95 لوگ نیکوکار ہوں گے، اور ان 5 لوگوں کا تعلق ایسے باثر شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے جن کی وجہ سے ان پر قانوناً ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اوورآل لوگ اچھے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور خاص کر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اور اسلامی معاشرہ اس لیے سچا نہیں ہے کہ یہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان کے حساب سے دنیا میں کوئی بھی مذہب بشمول قادیانیت، عیسائیت، ہندو مت، یہودیت وغیرہ میں لوگ ہر گناہ اور جرائم کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی مذہب سچا نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام ایک سچا مذہب اور دین ہے۔ اسلام اس لیے ایک سچا دین ہے کہ اس میں ہر گناہ اور جرم کے لیے سزا متعین ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی ریاست ہو۔